لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. برادران اسلام، محترم بزرگ و دوست اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ کے جمعوں سے نکاح کے تعلق سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اور سورہ نساء کی جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اسی آیت کی روشنی میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہوں۔ یہ وہ آیت ہے کہ جو نکاح کے خطبے کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ دو اور آیتیں نکاح کے خطبے کے اندر تلاوت کی جاتی ہیں۔ ان آیتوں کے تعلق سے تفصیلی آپ حضرات کی خدمت میں بات کر چکا ہوں کہ تینوں آیتیں جن کا انتخاب نکاح کے خطبے میں کیا گیا ہے، تینوں آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر کہیں بھی نکاح کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن جو بات تینوں آیتوں کے اندر مشترک ہے وہ ہے تقوی۔ اس آیت کے اندر بھی تقوی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، دوسری آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تیسری آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یعنی تینوں آیتوں کے اندر جو بات مشترک ہے وہ تقوی ہے۔ کہ نکاح کی جو یہ تقریب انجام دینے جا رہے ہو، اس نکاح کی تقریب کو انجام دیتے وقت دل کے اندر خوف ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس موقع پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاؤ اور نکاح کی اس مبارک سنت کے اندر بیجا رسومات اور خرافات کے اندر مبتلا۔ تو اس لیے اس موقع پر تقوی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں آیات کے انتخاب کیا ہے کہ تینوں آیات کے اندر تقوی کا ذکر ہے۔ بہرحال میں تفصیلی اس پر بات کر چکا ہوں۔ ان آیات کے اندر جو تقوی کا ذکر کیا گیا ہے، ان آیات کے ذریعے سے اور ان کے علاوہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو سامنے رکھتے ہوئے اس نتیجے پر ہمیں پہنچنا چاہیے کہ نکاح کی جو یہ سنت ہے، یہ مبارک سنت ہے، اس سنت کے اندر تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا علی ثلاث لا تؤخرها، الصلاة اذا اتت، والجنازة اذا حضرت، والأيم اذا وجدت لها كفوا۔
تین باتیں اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اے علی تین چیزوں میں تاخیر مت کرنا۔ پہلی چیز الصلاۃ اذا حضرت، جبکہ نماز کا وقت شروع ہو جائے، نماز کا مستحب وقت شروع ہو جائے تو پھر اس کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نماز کو ادا کرنے میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب وقت شروع ہو گیا، مستحب وقت شروع ہو گیا، اب اس کے اندر بلا وجہ سے تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو پہلی چیز یہ، اس کے اندر بھی ہم لوگ بڑی کوتاہی برتتے ہیں۔ دیکھیے شیطان جو ہے، شیطان کے حربے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک شخص تو وہ ہے کہ جو نماز کے قریب ہی نہیں جاتا، نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، تو شیطان اس کو الگ طریقے سے بہکائے گا۔ اس کو تو اگر شیطان یوں بھی کہے گا کہ کیا فائدہ نماز پڑھنے سے، تو اس کی سمجھ میں بات آ جائے گی چونکہ وہ پڑھتا ہی نہیں نماز۔ لیکن ایک شخص ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے، پانچوں وقت کی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، تو شیطان اس کے سامنے یہ چال نہیں چلے گا کہ نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے پتہ ہے اگر اس سے یہ بات کہی جائے گی تو یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ مانے گا نہیں، لیکن اس کو دوسرے طریقے سے اس کو جو ہے شیطان دوسرے حربے سے اس کو اپنے جال میں پھنسائے گا۔ اس کو اس طریقے سے کہ نماز کے اندر تاخیر کرانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ اس کے دل میں یہ ڈالے گا کہ یہاں تو ابھی 1:15 بجے نماز ہے، 1:30 بجے 1:30 والی میں پڑھ لینا یا 2 والی میں پڑھ لینا، ابھی وقت ہے، ابھی بہت وقت ہے، 2:30 والی میں پڑھ لیں گے۔ تو اس کو اس طریقے سے تاخیر کراتا رہے گا، یہاں تک کہ تاخیر کرتے کرتے وہ نماز کو قضا بھی کر دیتا ہے۔ تو اس لیے شیطان کے حربے الگ ہوتے ہیں۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ نماز کا جیسے ہی وقت شروع ہو جائے اس کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے کام کاج کو پیچھے چھوڑ دو، لیکن پہلے نماز ادا کرو۔ الصلاۃ اذا حضرت، جب نماز کا وقت شروع ہو جائے تو اس کے اندر تاخیر مت کرو۔ اور دوسری بات والجنازۃ اذا حضرت، جب جنازہ تیار ہو جائے، جنازہ رکھا ہوا ہے، پھر اس کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے اندر بھی ہم لوگ بڑی کوتاہی کرتے ہیں کہ جنازہ تیار ہے، باہر رکھا ہوا ہے، اب ہم لوگ فرض پڑھنے کے بعد سنت نوافل اس کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ آتا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ جنازہ جب تیار ہو جائے تو فرض نماز کے بعد سنت نوافل بعد میں پڑھیں، بلکہ پہلے جنازہ ادا کریں۔ لیکن اس کے اندر فقہاء نے کہا ہے کہ جو سنت مؤکدہ ہے، چونکہ باہر نکلنے کے بعد ہو سکتا ہے پھر سنت ادا نہ کی جائے، اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ جو سنت مؤکدہ ہے ان کو تو پڑھ لیں، لیکن نوافل پڑھنا جائز ہی نہیں ہے جب تک کہ نماز جنازہ ادا نہ کریں۔ لیکن ہم لوگ اس کے اندر تاخیر کرتے ہیں، اپنے نوافل کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور جنازہ رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی جب جنازہ تیار ہو تو اس کے اندر تاخیر مت کرو، حاضر ہو جائے، موجود ہو تو تاخیر مت کرو۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْوًا، کہ بے شوہر کی لڑکی یعنی جس کا ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، بن بیائی ہے، چاہے وہ کنواری ہو چاہے وہ سیبہ ہو، کوئی بھی ہو، یعنی مطلقہ ہو یا بیوہ ہو یا کنواری ہو، اگر اس کا مناسب رشتہ آ جائے، ایقیم ہو یعنی اس کا کفو مل جائے، اس کی جوڑ کا رشتہ مل جائے، تو اب اس کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ اصل یہ چیز میں بتلانا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 3 چیزوں کو کے اندر تاخیر نہ کرنے کے بارے میں فرمایا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے، ان کا مناسب رشتہ مل جائے، تو پھر اس کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بلا وجہ اس کے اندر تاخیر اگر کریں گے، اپنی جو ہم نے رسومات ایجاد کی ہوئی ہیں ان رسومات کی وجہ سے اگر تاخیر کریں گے، اور اس تاخیر کے بعد اگر گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، تو باپ کے اوپر اس کا وبال آئے گا۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جو بیجا رسومات ہیں، ان رسومات سے بچتے ہوئے سادگی کے ساتھ نکاح کی اس تقریب کو انجام دینا چاہیے۔ اور نکاح کا یہ عمل میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ تو اتنا آسان ہے کہ اس سے آسان کوئی دوسرا معاملہ شریعت مطہرہ کے اندر ہے ہی نہیں ہے۔ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، صرف گواہوں کی موجودگی میں مہر مقرر کر لیا جائے، ایک کہے میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، دوسرا کہے مجھے منظور ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر اگر آپ نے خطبہ بھی نہیں پڑھا،
تو خطبہ کے نہ پڑھنے کی وجہ سے نکاح کے اندر کوئی فرق نہیں آتا ہے. نکاح کا خطبہ پڑھنا مسنون ہے. ایک سنت تو ترک ہوگی لیکن اس سنت کے ترک ہونے کی وجہ سے آپ کی نکاح کے اندر کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا. تو نکاح کا یہ معاملہ تو اتنا آسان ہے لیکن جتنا آسان ہے ہم نے اس کو اتنا ہی زیادہ مشکل بنا دیا ہے. اس مشکل کی وجہ سے آج ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں وہ ان کی عمریں نکلی جا رہی ہیں. ان جو رسومات ہماری ایجاد کی ہوئی ہے انہی رسومات کی وجہ سے ہماری ان بچیوں کی عمریں نکلی جا رہی ہیں. تو اس لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ذہن میں رکھا جائے کہ بالکل اس کے اندر تاخیر نہیں کی جائے. تاخیر اگر کریں گے تو یاد رکھیے اگر خدا نہ خواستہ وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا, اور گناہ کے اندر مبتلا ہونا یہی نہیں ہے کہ وہ بدکاری کرے بلکہ نکاح گناہ کے اندر مبتلا ہونا یہ بھی ہے کہ اگر اس نے آنکھ سے گناہ کیا تو آنکھ کا گناہ وہ آتا ہے کہ روایت کے اندر کہ آنکھ کا زنا, کان کا زنا, تو یہ جو ہے نا یہ آنکھ کے اندر سے اگر اس نے بد نگاہی کی چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو تو یہ جو جرم کیا اس نے, یہ جو گناہ کیا ہے اس کو تو گناہ ملے گا, وہ تو مجرم ہے ہی. لیکن باپ نے چونکہ اس کا نکاح نہیں کیا ہے بغیر کسی مجبوری کے صرف اس وجہ سے کہ فلاں رسم بھی ہونی چاہیے وہ رسم بھی ہونی چاہیے ان رسومات کی وجہ سے اس نے ان کو اسی طرح چھوڑے رکھا تو اس کا وبال باپ کے اوپر بھی آئے گا. تو اس لیے تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اس نکاح کی تقریب کو سادگی کے ساتھ انجام دینے کی فکر کریں اور کوشش کریں. ایک ماحول بنائیں. ہم نے جو ماحول بنایا ہوا ہے اب تو وہ ڈھول بازا کا بینڈ بازا بالکل ایک عام سا ہوتا جا رہا ہے. پیچھے کو یہ بند ہو گیا تھا, لوگ بہت کم کر رہے تھے لیکن اب تو ہر آدمی کر رہا ہے. تقریباً ہر آدمی بینڈ بازے کے ساتھ بارات لے کر جا رہے ہیں. معلوم نہیں کیا ہو گیا, جیسے پھر سے کسی نے کان کے اندر کچھ پھونک سی بھری ہو اس طرح سے پھر سے یہ چالو ہو گیا. ان تمام چیزوں کو سوچا جائے یہ بینڈ بازا یہ تو بہت ہی زیادہ گری ہوئی حرکت ہے. اس سے بڑی گری ہوئی حرکت تو شاید کوئی ہو. یہ تو جو وہ چمار چوڑے سے ہوتے ہیں نا وہ یہ کام کرتے ہیں لیکن ہم لوگ اس کے اندر پورے مبتلا ہیں. اس کو اپنی شان سمجھتے ہیں کہ بینڈ باجے کے ساتھ جو ہے بارات جانی چاہیے, نکاح شادی ہونی چاہیے. تو ان تمام چیزوں کو چھوڑنا چاہیے, اس سے بچنا چاہیے. یہ بہت ہی زیادہ گری ہوئی حرکتیں لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے, ان سے بچنا چاہیے. بہرحال نکاح کو سادگی کے ساتھ انجام دینے کی فکر کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.